الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت دا مرکزی مضمون جڑا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو خوشخبری دیندا ہے کہ ہن یہ جڑا کعبہ ہے یہ تہاڈی تولیت وچ آ جائے گا، یعنی تہاڈے کول آ جائے گا۔ قریش دے یہ سردار جڑے نے انہاں دے ہتھوں نکل جائے گا اور یہ تہاڈے کول آ جائے گا۔ یہ جڑے مشرکین نے انہاں نے چونکہ تہاڈی گل نہیں منی تو یہ ہن کعبہ دے متولی نہیں رہن گے، یہ کعبہ اللہ تعالیٰ تانوں سونپ دے گا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اساں یہ بے شمار پلائی تانوں بخش دتی۔ یعنی فرمایا کوثر دا لفظ جڑا ہے وہ دا معنی خیر کثیر، یعنی بے شمار پلائی مطلب ہے کہ ایسا خیر کہ جدی کوئی حد ہی نہیں، یعنی اینا خیر جڑا ہے وہ تانوں بخش دیتا۔ ایک کعبے واسطے کوثر دا لفظ استعمال کیتا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ کعبہ بے شمار پلائی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہی لفظ جڑا ہے حدیثاں چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حوض کوثر قیامت والے دن عطا کیتا جائے گا۔ وہ حوض کوثر جڑا ہے وہ یہی بیت اللہ جڑا ہے نا، یہی بیت اللہ حوض کوثر تبدیل کرتا جائے گا۔ یعنی معاملہ ہوئے گا کہ جڑے توحید نو منن والے نے، جڑے اتنے آندے نے، اللہ نو یاد کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، بیت اللہ دی زیارت کرنا آندے نے، یہی لوگ اتنے قیامت والے دن جڑے نے، یہی تو مراد ہے توحید نو منن والے لوگ جڑے نے، انہاں نو اس حوض کوثر تو پانی پلایا جائے گا۔ اور جس طرح حدیثاں تفصیل آندی ہوئے کہ حوض کوثر تو جنہوں پانی پلاتا گیا پھر انہوں کدی بھی پیاس نہیں لگے گی، اور اس موقع تے پانی پلایا جائے گا کہ جدوں لوگ انتہائی پیاسے ہون گے اور انہوں دی مطلب ہے کہ بہت بری حالت ہوئے گی پیاس دی وجہ تو پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جڑی ہے وہ دی رہنمائی کریں گے حوض کوثر پھر وہ تھیان گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض تو انہوں پانی پلان گے۔ جنہوں نے دنیا توحید دا پانی پیتا ہے، یعنی توحید نو قبول کیتا ہے، توحید نو منیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ اتھے حوض کوثر دا پانی پلائے گا۔ توحید دا جڑا مطلب ہے پانی پیتا کہہ لو، یا توحید دے تصور نو قبول کیتا ہے، توحید دے عقیدے نو منیا ہے، اس تو یعنی یہ نتیجہ کی نکلتا ہے؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان دی جڑی فکری کمی کوتاہی ہے، فکری کجی ہوندی ہے، وہ ختم ہو جاندی ہے۔ اگر توحید نو انسان من لینا ہے او دا فکر صحیح رستے تے آ جاتا ہے، صراط مستقیم تے کھڑا ہو جاتا ہے۔ او دی فطرت دی پیاس کہ حقیقت کی ہے، صحیح گل کی ہے، یہ بجھ جاندی ہے، یعنی بالکل وہ مطمئن اور سکون دی حالت چلا جاتا ہے جدوں وہ توحید نو من لینا ہے۔ اس طرح نہیں کہ کسی توحید نو منن والے نو کوئی ہور گل سمجھان دی لوڑ ہے، اس تو بھی وڈی کوئی حقیقت ہے نہیں، یہ آخری حقیقت ہے جڑی انہیں من لئی ہے۔ ہن بالکل سکون اور اطمینان دی وہ کیفیت ہے جدے وہ زندگی بسر کرے گا، اگوں عمل کرے گا، یعنی آخری اور سب تو وڈی حقیقت انہوں نے قبول کر لیا اور وہ دے مطابق زندگی نو اختیار کر لیا، یہ وہ توحید نو مننا۔ جس طرح کہ حوض کوثر دے پانی دی یہ صفت ہے نا کہ جڑا وہ پانی پی لے گا پھر انہوں پیاس نہیں لگے گی کدی بھی، وہ پیاس دی وجہ تو پھر پانی نہیں پیے گا، پھر وہ لذت واسطے پانی پیے یا جو بھی کوئی اور پہلو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دی پیاس ہمیشہ سے بجھ جائے گی۔ اسی طرح توحید دے تصور نو یا توحید دے عقیدے نو قبول کرنے والے دی جڑی فطری علمی پیاس ہوندی ہے وہ ہمیشہ سے ختم ہو جاندی ہے۔ اسی کسی نے جدوں توحید دعوت دینی ہے تو اسی اعتماد تے دینی ہے کہ بھئی یہ توحید نو قبول نہیں کر رہا تو یہ فطرت پیاسی ہے، صحیح علم تو کوئی موجود نہیں اور یہ بندہ غافل بیٹھا ہے، تینوں دسیا جائے، توجہ دلائی جائے اور پھر وہ واقعی کہے گا کہ ہاں بھئی میرے تے عقیدے چ کمی ہے، خامی ہے، جب سمجھ آئے گی تو پھر صحیح عقیدے نو قبول کر لے گا۔ ظاہر جنہ چر سمجھ نہیں آئے گی تو قبول نہیں کر سکتا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اسی تانوں بے شمار پلائی جڑی ہے وہ بخش دیتی، فصل لربک وانحر، تے تسی انہیں بے شمار پلائی پا کے یعنی جدوں تانوں بیت اللہ مل جائے گا تے تسی پھر اس رب دی ہی نماز پڑھنا، یعنی جدی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ مشرک نہیں پڑھتے، یہ شرک کر رہے ہیں، یعنی وہ ہور ہستیاں نو خدا بنایا ہوا ہے۔ ونہر تے او دے واسطے قربانی کرنا، ان شأنک هو الابتر، یہ کوئی شبہ ہی نہیں کہ تہاڈا جڑا دشمن ہے نا یہی جڑ کٹیا ہوئے گا۔ یہ لوگ جڑے نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین، وہ آپ دے بارے کہندے سن کہ آپ دی اولاد نہیں، تے دا مطلب آپ دا نام لیوا کوئی نہیں ہوئے گا، آپ دی گویا کہ جڑ کٹ گئی، آپ دی نسل اگے نہیں چلی، تے دا مطلب کہ کچھ عرصے تو بعد لوگ بھول جان گے انہاں نوں۔ فرمایا نہیں،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਕਸੀਰ ਸੀ ਇਹ ਛੀਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ عطا ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤਨ یعنی کہ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਜ਼ ਕੌਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ۔ ਇੱਥੇ ਸੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਾ ਅਤੈਨਾਕਲ ਕੌਸਰ, اساں اے بے شمار پلائی تھانوں بخش دیتی، فصل لے ربک وانحر، پس اے پیغمبر تسی اپنے رب دی ہی نماز پڑھنا تے او دے واسطے ہی قربانی کرنا۔ ان شانئک هو الابتر، ਇਹਦੇ 'ਚ کوئی شک ہی نہیں کہ تہاڈا جڑا دشمن ہے اے جڑ کٹیا ہوئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔